دوستوں، ایک ایسی مملکت ہے جہاں چاند کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ایک جادوئی جوار جسے مون اسٹون کہا جاتا ہے، زمین کو ابدی چاندی میں نہار رکھا ہے۔ لیکن ایک رات چاند کا پتھر غائب ہو جاتا ہے، بادشاہی اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ بادشاہ نے ہر اس شخص سے انعام کا وعدہ کیا جو اسے واپس لے کے آ سکتا تھا، لیکن کوئی جنگجو، جادوگر یا نائٹ مین کامیاب نہیں ہوا۔ اسی دوران ایک ٹلی نامی پیارا چوہا جو کہ دیوار کے اندر رہتا تھا، نظر انداز ماؤس جس میں ایک راز چھپا تھا، وہ سائے سے بات کر سکتا تھا۔ ٹلی قلعے کی دیواروں میں رہتا تھا اور بادشاہ کی مایوسی کو سن سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مون اسٹون کی گمشدگی بادشاہ کی فصلوں، جانوروں اور لوگوں کو تباہ کر دے گی۔ ٹلی نے مون اسٹون کو تلاش کرنے کے لیے ایک سفر شروع کیا جس کی رہنمائی صرف اس کے شیڈو فرینڈ شیڈ نے کی، اس کا سایہ دار دوست جس نے رازوں کو سرپوشی کی جو صرف وہ سن سکتا تھا۔ شیڈ نے بڑبڑایا، مون اسٹون گم نہیں ہوا ہے، چوری ہو گیا تھا اور میں جانتا ہوں کہ یہ کہاں ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ٹلی نے مون اسٹون کو بازیافت کرنے کے لیے خطرناک سفر کا آغاز کیا۔ صرف اندھیرے میں سرگوشیوں سے رہنمائی حاصل کی اور دونوں ساتھ سفر پہ چل نکلے۔ شیڈ کی رہنمائی کے بعد ٹلی نے ممنوعہ جنگل کی گہرائی میں قدم رکھا جہاں اسے آئینے کا ایک غار ملا، ایک ایسی جگہ جہاں عکاسی دماغ پر چالیں چلتی ہیں۔ اندر ہر سطح چمک رہی تھی، اپنے آپ کے لامتناہی ویژن دکھائی دے رہا تھا جس سے یہ بتانا ممکن ہو گیا تھا کیا حقیقی ہے اور کیا وہم ہے۔ غار کے دل میں چاند کا پتھر بیٹھا تھا جو نرم پھنسے ہوئے روشنی سے چمک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ٹلی قریب آیا ایک گہرا کراہٹ چیمبر میں گونجی۔ بدلتے ہوئے مظاہر میں سے ویسپر سایہ دار ڈریگن ابھرا۔ اس کی بڑی شکل دھوئیں کی طرح گھوم رہی تھی، اس کی چمکتی آنکھیں چھوٹے گھسنے والے پر جمی ہوئی تھی اور سچائی ظاہر ہو رہی تھی۔ چھوڑو چھوٹا چوہا، ویسپر نے اپنے سایہ دار پروں کو پھیلاتے ہوئے گڑگڑا کر کہا۔ روشنی آپ کی ہے لیکن اندھیرا میرا ہے۔ ٹلی نہیں چلایا، وہ اپنی زمین پر کھڑا ہوا تھا اور پوچھا، تم نے مون اسٹون کیوں لیا؟ ہچکچایا، اس کی آواز ایک بار شاید تھک گئی۔ صدیوں سے تمہاری بادشاہی کی ناختم ہونے والی چاندنی نے مجھ جیسے سائے کو مٹا دیا ہے۔ میں پوشیدہ ہو گیا ہوں، بھول گیا، اکیلا۔ میں نے مون اسٹون لیا تاکہ اندھیرا واپس آ جائے، تاکہ میں آخرکار موجود رہ سکوں۔ ٹلی نے ادھر ادھر دیکھا۔ مدھم روشنی میں ویسپر کی شکل جھلک رہی تھی، بمشکل شکل پکڑ رہی تھی۔ وہ عفریت نہیں تھا، وہ غائب ہونے سے ڈرتا تھا، ایک معاہدہ جس نے بادشاہی کو بدل دیا۔ ٹلی نے ایک لمحے کے لیے سوچا، آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا۔ مجھے مون اسٹون واپس دو اور میں ایک نائٹ آور بنانے کا وعدہ کرتا ہوں، ایک ایسا وقت جب مون اسٹون مدھم ہو جائے اور تم جیسے سائے ستاروں کے نیچے ناچ سکیں۔ ویسپر کی آنکھیں پھیل گئیں، تم میرے لیے ایسا کرو گے کیا؟ ٹلی پیارے چوہے نے سر ہلایا۔ ہر کوئی دیکھنے کا مستحق ہے۔ ایک گہری لرزتی ہوئی آہ کے ساتھ ویسپر نے آہستہ سے مون اسٹون کو اپنے سامنے رکھا۔ لے جاؤ اور اپنا وعدہ نبھاؤ۔ ٹلی اپنے چھوٹے پنجوں میں قیمتی مون اسٹون لے کر بادشاہی کی طرف واپس چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے مقدس ٹاور میں واپس رکھا، چاندنی پھوٹ پڑی جس سے زمین زندگی بحال ہو گئی۔
لیکن اس کے کہنے کے مطابق تلی نے بادشاہ کو راضی کیا کہ وہ ہر رات 1 گھنٹے کے لیے مون اسٹون کو مدھم ہونے دے اور اس گھنٹے کے دوران ویسپر اور اس کے ساتھی سائے آزادانہ طور پر رقص کریں گے۔ ان کی شکلیں ستاروں کے نیچے خوبصورتی سے گھوم رہی تھی۔ تلی کو یونیورس کے سب سے بڑے ہیرو کے طور پر سراہا گیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ بعض اوقات سب سے چھوٹی مخلوق سب سے بڑی طاقت رکھتی ہے، اور اس دن سے روشنی اور سایہ دونوں کامل ہم آہنگی میں رہتے تھے۔ ویسپر نے اتفاق کیا اور تلی نے مون اسٹون کو بازیافت کیا۔ بادشاہی کی روشنی لوٹ آئی، لیکن اب ہر رات 1 گھنٹے کے لیے چاند مدھم پڑ جاتا ہے اور سایہ ایک شاندار رقص میں زندہ ہو جاتا ہے۔